السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، تمام تر سچویشن کے بعد پی ٹی آئی کا نیکسٹ پلان کیا ہے؟ پی ٹی آئی اب کیا سوچ رہی ہے؟ عمران خان کے جیل سے احکامات کیا ہیں؟ کیا عمران خان اس الیکشن میں شرکت کریں گے یا نہیں؟ کتنے ایسے مین لیڈر ہیں جو اس الیکشن کا حصہ ہوں گے اور کتنے پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کو باہر رکھا جائے گا؟ کیا سٹیٹ کوئی 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث پی ٹی آئی رہنما تھے ان کے لیے کوئی نرمی برتنے جا رہی ہے یا ان کے اوپر ڈنڈا سخت کر دیا گیا ہے؟ یہ بھی میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ دوسری طرف ناظرین، الیکشن کمیشن کیا کرنے جا رہا ہے اور مزید خدشات کیا الیکشن کمیشن پر بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، یہ بھی میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اور دوسری طرف نون لیگ میں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی، چوری نثار، مفتاح اسماعیل اور آج ایک اور بڑی آواز نے جنم لیا جس نے نواز شریف کے خلاف ایک اور بات کہی کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم شپ کو چھوڑیں اور صدر بن جائیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ چوتھی دفعہ بھی نواز شریف صاحب کو نکال دیا جائے۔ یہ کون تھے، کس نے یہ بات کہی، یہ ہم آپ کو اب ویلوگ کے اگلے حصے میں بتائیں گے۔ میرے وہ تمام ویورز جنہوں نے میرے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا کمنٹس میں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے اس اہم ویلوگ کی طرف جو بڑے اہم انکشافات ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا پلان کیا ہے۔ عمران خان جیل سے کیا اپنا پلان اے، بی اور سی امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے کیا اگر ان کا بلے کا نشان ان سے لے لیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی کیا جو ہے وہ پلان اور کیا ان کی اگلی جو ہے وہ ٹرک ہوگا، کس طرح وہ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ تو ناظرین، آج بڑی اہم گفتگو سامنے آئی جس میں روف حسن صاحب نے بیان کیا کہ اس کا امکان بہت کم ہے کہ ان کو بلے کا نشان دیا جائے۔ اگر ان سے بلے کا نشان لے لیا جاتا ہے تو آزاد حیثیت میں تو کبھی بھی پی ٹی آئی سامنے نہیں آئے گی۔ پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ اس کے بعد 2 سے 3 ریزن ہے، 2 سے 3 سٹیپس ہیں یا 2 سے 3 ایسے جو ہے وہ باتیں ہیں جو پی ٹی آئی اڈوپٹ کرے گی۔ ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن سے اور سپریم کورٹ سے کہا جائے گا کہ اگر آپ ہمیں بلہ نہیں دینا چاہتے تو ہمیں ایک نشان دے دیا جائے جس پر ہمارے کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ سکے۔ اگر وہ بھی نہیں تو اب 2 جو ہے سیاسی جماعتیں ہیں جن سے پی ٹی آئی الحاق کر سکتی ہے اور ان کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑ سکتی ہے۔ پہلی آپشن تو ایک جو جماعت ہے جو متحدہ مسلمین جماعت ہے جس سے جو ہے وہ کر کے کولیبریشن کر کے پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکتی ہے۔ دوسری شیخ رشید کی جماعت یعنی قلم دوات کے نشان پر پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکتی ہے، کیونکہ آپ نے شیخ رشید کی پریس کانفرنس بھی دیکھی۔ شیخ رشید نے کہا کہ میں نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کہی اور میرے حلقے سے اگر میں الیکشن لڑتا ہوں تو پی ٹی آئی مجھے سپورٹ کرے گی۔ بے شک انہوں نے اپنا اتحاد ختم کیا ہے، لیکن انہوں نے چلے کے بعد اپنی سیاسی رغبت ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ قائم رکھی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، پی ٹی آئی کا یہ پلان تو ہو گیا کہ انتخابی نشان پر۔ دوسرا ایک اور پلان ہے، پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ کسی طور پر بھی اگر بے ضابطگی سامنے آئی 8 فروری کے الیکشن پر تو انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک مکمل پلان تشکیل دیا ہوا ہے کہ ہمیں اس طور پر کام کرنا ہے۔ شیر افضل مروت کو بھی چپ کروا دیا گیا۔ شیر افضل مروت نے جس طرح کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے مجھے یہ کہا، لیکن بیرسٹر گوہر نے اور روف حسن صاحب جو پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں، سیاسی ترجمان ہیں، انہوں نے، شعیب شاہین نے بھی مکمل طور پر ڈینائی کر دیا شیر افضل مروت کے یہ بیانات۔ اور اس کے بعد ناظرین،
الیکشن کمیشن سے بھی اپیل کی جائے گی، کیونکہ صبح جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے پر بھی تو جو فیصلہ سامنے آنا ہے، تو قاضی فاضی صاحب اس کے بارے میں بھی ایک فیصلہ جاری کریں گے، کیونکہ ابھی تک جس طرح لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، لیکن اس بات کا قوی مکان ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے جو رہنما ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو جائیں گے، الیکشن لڑنے کی اجازت بھی مل جائے گی، اور اس کے بعد جو سچویشن ہوگی اس کا لاہے عمل بھی پی ٹی آئی نے تیار کر لیا۔ اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی میں جس طرح شاہد خاقان عباسی کی ایک آواز اٹھی اور انہوں نے باقاعدہ ایک بغاوت کا طبل بچایا، اور اس کے بعد چوری نثار جس طرح انہوں نے کہا کہ میں اس طریقے کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا، مفتاح اسماعیل کو جس طرح ریپلیس کیا گیا، اسحاق ڈار سے مریم نواز کے آگے جھکنے کو کہا، مریم نواز کے پیچھے کھڑے ہونے کا کہا، لیکن چوری نثار نے اور شاہد خاقان عباسی نے اس بات کو ڈینائی کیا۔ آج ایک اور بڑی دمدار آواز اٹھی ہے مشاہد حسین جو سینیٹر ہے نون لیگ سے، اور انہوں نے بڑا اہم بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے جو بانی ہیں، رہنما ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ نااہل ہیں، ابھی تک تو وہ اہل نہیں ہوئے کیونکہ صبح فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ، تو ناظرین ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اگر چوتھی بار وزیر اعظم بنے، اور نواز شریف کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ کبھی بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بنی نہیں، کبھی بھی وہ ایک پیج پر نہیں ہوئے، تو اس وقت بڑے حیران ہے کہ کس طرح وہ ایک ڈیل کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں، اقتدار میں آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح انہوں نے لندن میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کی، اور پھر انہوں نے جب مینار پاکستان میں ایک سپیچ کی اس میں بھی انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظوں میں، اور پھر مختلف ٹاکس میں بھی ان کا یہی کہنا تھا، لیکن اب معاملات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں، اور وہ معاملات یہ ہیں کہ پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ حضور والا اگر آپ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے اور چوتھی دفعہ بھی نکال دیے گئے تو پھر آپ کے پلے کیا بچے گا؟ ابھی تک تو آپ اپنی جو سیاست، آپ جس طرح سیاسی طور پر مفرور ہیں، آپ جس طرح سیاسی طور پر ایک بڑا نچلے لیول پہ آگئے ہیں، آپ وہاں سے نہیں اٹھ رہے، تو اگر آپ کو پھر سے نکال دیا گیا تو کیا نون لیگ اس بات کی متحمل ہے، یہ سیاسی ڈنٹ برداشت کر سکے گی کہ پھر سے وہ اٹھ سکے؟ تو مشاہد حسین نے کہا کہ آپ جو ہے وہ صدر بن جائیں، وزیر اعظم جو ہے وہ بننے کا خطرہ مول نہ لیں، کیونکہ یہ ایک باری کام ہے، اور آپ اتنی ہیٹ برداشت کرنے کے کبھی بھی اہل نہیں تھے، اور نہ آپ اتنی ہیٹ برداشت کرتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ان مفید مشوروں پر غور کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یا پھر مشاہد حسین کا بھی وہی رستہ ہوگا جو شاہد خاقان عباسی کا تھا، جو چوری نثار کا تھا، جو مفتاح اسماعیل کا تھا۔ اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔